يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی ہے. مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو مستلق. اس کے سردار تھے حارث بن زرار رضی اللہ عنہ. اس قبیلے کے بارے میں افواہ یہ پھیلائی گئی. افواہ کسے کہتے ہیں؟ فوہن سے ہے، عربی زبان کا لفظ ہے. قرآن مجید میں تقریباً 14 مرتبہ یا 12 مرتبہ قرآن مجید میں افواہن کے روٹ سے یہ لفظ موجود ہے. افواہوں سے متعلق قرآن مجید نے ہدایات دیں، دور نبوی نے ہدایات دیں اور اس کی بڑی سخت الفاظ میں مذمت فرمائی. افواہ کہتے ہیں جھوٹی خبر کو، بغیر تحقیق کے خبر کو آگے پھیلا دینا، جس کی کوئی اصل کوئی حقیقت نہ ہو اور اس کو آگے پھیلا دینا. پوری انسانی تاریخ میں آج ہم جس موڑ پر کھڑے ہیں، آج کی تاریخ میں افواہوں کو پھیلانا سب سے آسان ہے اور لوگ یہ کاروبار بنا کر، پیشہ بنا کر یہ کام کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں جی چاہا، کوئی آپس میں اختلافی مذہبی اختلاف ہو گیا، سیاسی اختلاف ہو گیا، معاشی اختلاف ہو گیا، خاندانی جھگڑا ہے اور مسلکی جھگڑا ہے، زبان اور قوم کا جھگڑا ہے، قبائلی تعصبات ہیں، تو خبر نشر کر دی جاتی ہے. بس وہ جھوٹی بے اصل بغیر تحقیق کے خبر لگانے والا صرف خبر لگاتا ہے، باقی کام لوگ کرتے ہیں. اور چند گھنٹوں کے اندر، بلکہ بعض مرتبہ تو ہمارے ماضی قریب میں آپ دیکھیں، اسی پاکستان میں بعض خبریں تو ایسے منٹس کے اندر وائرل ہوئیں اور میلینز آف میلینز، لاکھوں لوگوں نے اسے نہ صرف دیکھا بلکہ آگے نشر کیا، اس پہ کمنٹس کیے، اس پہ احتجاج ہوئے، مار کٹائی ہوئی، قتل و غارت ہوئی، ملک کا نظام درہم برہم ہوا، سب کچھ جام ہو کے رہ گیا. لیکن جب تحقیقات ہوئیں تو کوئی اصل کوئی حقیقت نہیں تھی. تو اسی سے متعلق یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ، بنو مستلق کی یہ خبر پھیل گئی. جس نے بھی پھیلائی، بعض لوگوں نے، کہ بنو مستلق نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، فلاں ایک دو باتوں کا انکار کر دیا ہے. آپ تک اطلاع پہنچی تو ان کے خلاف پھر فوجی کارروائی کا ارادہ کیا گیا کہ یہ تو بغاوت ہے. تو فوجی کارروائی کا آغاز کیا گیا. ابھی کارروائی ہوئی نہیں تھی کہ اللہ کا فرشتہ وحی لے کر پہنچ گیا. سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں خالق نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اذا جاءکم فاسق، جب تمہارے پاس کوئی گنہگار شخص، گنہگار یہاں فاسق کا لفظ فسق سے ہے، فسق کے معنی گناہ گار، ایسا شخص جو کردار کا ٹھیک نہ ہو. اس میں صرف نماز نہیں پڑھتا یہ شامل نہیں،
ہو سکتا ہے بعض مرتبہ نماز تو پڑھتا ہو لیکن کردار ٹھیک نہ ہو، کیونکہ نماز بے جان ہے۔ جب نماز ہی اس کی درست نہیں ہے تو پھر چاہے پڑھے بھی تو نماز اس کا کچھ نہیں بگاڑے گی۔ تو فاسق جو کردار کا ٹھیک نہ ہو، جو کوئی قابل اعتماد زبان نہ رکھتا ہو، جیسا دیس ویسا بھیس، تو پھر ایسا شخص جو کہ اپنی گواہی، اپنے کردار، اپنی زبان کے اعتبار سے قابل اعتماد نہیں ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہے، ایسا کوئی شخص خبر لے کر آ جائے، اور آج سوشل میڈیا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیچھے آئی ڈی کس کی ہے، اکاؤنٹ کس کا بنا ہے، تو اس سے بڑا فسق کیا ہوگا کہ مسلمان اس کو چلانے والا ہے، غیر مسلم ہے، مرد ہے، عورت ہے، پاکستانی ہے، غیر ملکی ہے، ملک کا خیر خواہ ہے، کوئی ملک کا دشمن ہے، کچھ نہیں پتہ، ہزاروں لاکھوں فیک آئی ڈیز بنے ہوئے ہیں، سب دنیا جانتی ہے، تو بالکل بے اعتباری چیز۔ تو آج کی زبان میں اس آیت کا ہم ترجمہ سمجھنے کے لیے اگر کریں، ترجمہ یہ نہیں ہے، سمجھنے کے لیے کہ اس آیت کا فاسق کا مصداق کیا ہے، تو اجتماعی طور پر فسق کا سب سے بڑا مصداق جس پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، بولا جا سکتا ہے، وہ سوشل میڈیا ہے، مجموعی اعتبار سے انتہائی ناقابل اعتماد، کسی علمی اور تحقیقی بات کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ تو جب کوئی ایسا معاملہ ہو، کوئی فاسق، بد کردار، بے اعتماد شخص کوئی خبر لے کر آئے، یا آج کی زبان میں کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی خبر وائرل ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ جس تک آپ تک اور مجھ تک خبر پہنچی تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے؟ لوگ تو فوراً، چونکہ وائرل ہونے والی چیز ہے، اگر اس کو شیئر کر دیں گے تو ہمیں بھی میلینز ویوز مل جائیں گے، چینلز مونیٹائز ہو جائیں گے، پیسے میں ہم بھی کھیلنے لگیں گے، تو پھر لوگ ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ کون سی نیوز ٹرینڈ میں جا رہی ہے، وہ ایسی نیوز کی تلاش میں رہتے ہیں، سچی جھوٹی سے انہیں سروکار نہیں ہوتا، اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے یہ ان کو اس سے سروکار نہیں ہوتا، ان کو تلاش اس چیز کی ہوتی ہے کہ کون سی خبر، کون سا ٹاپک، کون سا انسیڈنٹ ہم شیئر کریں، اس پہ بات کریں تو وہ وائرل ہو سکتا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ لیکن جو قرآن کو مانتا ہے، جو مسلمان ہے، جو سمجھدار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے چاہیے، ایمان والے کو چاہیے، فتبینوا، اس خبر کی خوب تحقیق کر لے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، اس خبر کی خوب تحقیق کر لی جائے، اس کا ریسورس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، فوراً سے اسے شیئر کرنے، اس پہ ریئیکٹ کرنے سے بہتر ہے پہلے اس کی مکمل تسلی کر لی جائے۔ جب تک اطمینان نہ ہو تب تک کوئی پالیسی بیان نہ دیا جائے، کوئی رد عمل نہ دیا جائے، اس کو کہیں شیئر نہ کیا جائے۔ اگر لوگ ایسا کریں گے جیسا کہ آج ہو رہا ہے اور ہم سب کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں، اگر بغیر تحقیق کے خبروں کو آگے نشر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم جہالت میں، لا علمی میں کسی قوم پہ حملہ آور ہو جاؤ گے، جیسا کہ ہوتا ہے۔ دنیا کی جنگیں اس بنیاد پر لڑی گئی ہیں، فیک نیوز کی بنیاد پر، بڑی بڑی جنگیں، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج بھی غزہ فلسطین ہو یا کوئی اور عراق ہو، چاہے مصر ہو، چاہے لبنان ہو، چاہے شام ہو، چاہے افغانستان ہو، آج بھی فیک نیوز کی بنیاد پر، آج بھی 9/11 کا معمہ حل نہیں ہو سکا، آج بھی نہیں پتہ اکثریت کو کہ اس کے پیچھے کہانی کیا تھی، لیکن ملکوں کے ملک تباہ کر دیے گئے، لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا گیا، دنیا کا نظام درہم برہم کر دیا گیا، خبریں غیر مصدقہ۔ تو یہ تو کفار کا، منافقین کا، یہود کا، ہنود کا کام ہے کہ وہ پہلے بھی ایسا کرتے تھے اور آج بھی ایسا کر رہے ہیں، اور آئندہ قیامت تک دجل کیا ہوگا؟
دجال کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے اس پہ غور فرمایا کہ دجال سب سے بڑا وہ شخص ہوگا کہ جو سب سے زیادہ جھوٹی خبروں کو پھیلانے والا ہوگا۔ دجل دھوکہ، کہ وہ ہر جھوٹ کو سچ اور ہر سچ کو جھوٹ بنا کے پیش کرنے میں کائنات میں سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہوگا۔ اسی لیے اس کو دجال، یہ سپرلیٹو ڈگری، اسم تفضیل، کہ بہت زیادہ دجل، دھوکہ دینے والا، کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے والا ہوگا۔ تو ان کی جانب پہ یہ سلسلہ تو چلے گا، لیکن خالق نے ایمان والوں کو اس سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ دیکھو تم کسی قوم پہ حملہ آور ہو جاؤ گے اور بعد میں جب پتہ چلے گا نہیں انہوں نے تو بنو مستلق نے کوئی ایسا ارادہ نہیں کیا، تو فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اپنے کیے پہ شرمندہ ہو جاؤ گے، بعد میں معافیاں مانگنی پڑیں گی کہ میں نے یہ خبر کیوں شیئر کی تھی، غلطی ہو گئی تھی، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، بعد میں شرمندگی ہوگی۔ حضور تک یہ آیت پہنچی، حضرت حارث بن زرار قبیلے کے سردار نے آ کر حضور کو وضاحت پیش کی کہ ہمارے قبیلے کا تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، یہ جھوٹی خبر ہے۔ حضور نے فوراً فوجی ایکشن روک دیا اور یہ اصول دے دیا کہ کبھی کسی ایسی پھیلنے والی، عام وائرل ہونے والی خبر پر فوراً اندھے گونگے بہرے بن کے اعتماد نہیں کرنا، اس کی خوب تحقیق کرنی ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا کہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ افواہ جھوٹ ہوتا ہے، اور جھوٹ پھر انسان کو آگ کی طرف لے کر جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ یکتب عند اللہ کاذبا، یہاں تک کہ اللہ کے دربار میں اس شخص کو جھوٹا ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ پہلے زمانوں میں ایک شخص جھوٹ بولتا ہے 4 بندوں کے سامنے، 100 کے سامنے، وقت لگتا ہے اس کو 100 تک رسائی پانے میں، اور آج کے دور میں یہ کام اب مشکل نہیں ہے۔ جھوٹی خبر پھیلانی ہو تو دیکھیں کیسے جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے۔ تو اس زمانے میں شاید اللہ کے بارگاہ میں جھوٹا بننے کے لیے بڑی محنت اور بڑا وقت چاہیے ہوتا تھا، آج تو منٹس کے اندر ایک انسان اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ جھوٹا قرار پا سکتا ہے، کیونکہ خبر زیادہ جلدی پھیلے گی۔ اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ اس چیز کو چھوڑ کر جو تمہیں شک میں ڈالے، جس پہ تمہیں محض شک ہے، شک کی بنیاد پر تمہیں پریشان کرے، اس کو چھوڑ کر اس چیز کی طرف پلٹ جاؤ جو شک میں نہ ڈالے، یعنی شک والی کیفیت سے نکل کر یقین کی حالت میں ہو جاؤ۔ محض شک کے اندر ہی اپنے دماغ کو مبتلا مت کرو، کیونکہ جو سچ ہے وہ دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ شک پیدا کرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دکھایا گیا کہ فرشتے ایک شخص کا یہاں گدی سے پکڑ کر آرے کے ذریعے سے اس کے سر کو چیرتے ہیں، اور گدی سے لے کر اس کے ہونٹوں تک، جبڑوں تک پورا وہ انسان چیر دیا جاتا ہے۔ جب وہ آگے پہنچتے ہیں تو پچھلا حصہ جڑ چکا ہوتا ہے، دوبارہ پھر آگے سے چیرا جاتا ہے، اس کا پورا دہن یوں بار بار چیرا جاتا ہے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کے نبی نے کہ فرشتوں سے یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا جو اپنے گھر سے نکلتا تھا اور جھوٹ پھیلاتا تھا، یہاں تک کہ اس کا جھوٹ دور دور تک پھیل جاتا تھا، معاذ اللہ، دور دور تک، مشرق و مغرب میں، آج کی زبان میں سوشل میڈیا پہ خوب پھیلا دیا جھوٹ کے پلندے۔ پھر مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا کہ ان العبد لا يتکلم بالکلمہ ما يتبین فیہا، ایک شخص زبان سے ایسی بات کرتا ہے کہ جس بات کے بارے میں وہ خود واضح نہیں ہے، اس بات کر دیتا ہے، جملہ منہ سے نکال دیتا، لیکن اس بات کا اسے خود نہیں پتہ ہوتا، سوچتا ہی نہیں ہے کہ میری اس بات کا معاشرے پہ کیا اثر پڑے گا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، قتل و غارت ہوگا، خانہ جنگی پھیلے گی، لوگ مریں گے، گھر بے آباد ہوں گے، بچے یتیم ہوں گے، عورتیں بیوائیں ہوں گی، آگ اور فتنہ پھیل جائے گا، نظام زندگی معطل ہو جائے گا، بے قصور مارے جائیں گے،
اس نے تو ایک جملہ ہی بولنا ہے بیٹھ کر، آگ لگانے والا، خاندانوں کے خاندان اجڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، حدیث مسلم شریف کی آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں، ایک شخص زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے اور اس کا انجام نہیں سوچتا، اس پہ وہ واضح نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے، اس ایک جملے کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی گہرائی تک جا گرتا ہے کہ ابعد مما بین المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب کے فاصلے سے زیادہ جہنم کی گہری کھائی میں گر جاتا ہے۔ صرف ایک کلمہ، کلمات نہیں فرمایا، بالکلمہ، کلمہ کا مطلب ایک چھوٹا سا تقریر نہیں، کوئی 10 منٹ کا کلپ نہیں، کوئی پوری سیریز نہیں جھوٹ کی، پلندوں کی، ایک جملہ وہ نکالے گا اور اس کو نہیں سوچے گا نہیں کہ اس جملے کا انجام کیا ہوگا، جہنم کی گہری کھائی میں گرے گا۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہی فرمایا، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دیا کرے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، بغیر تحقیق کے۔ اچھا جی، لوگ وائرل کر رہے ہیں، لوگ ایک صاحب سے، اچھے خاصے پڑھے لکھے صاحب، ایک جھوٹ انہوں نے پھیلایا، ان سے پوچھا گیا کہ یہ جھوٹ کیوں پھیلایا؟ جی کہنے لگے لوگ جو پھیلا رہے ہیں، لوگ بھی تو کر رہے ہیں۔ اچھے خاصے، ایک تو ہے بچہ نابالغ ناسمجھ، وہ یہ کرے، اب تو سمجھدار لوگ صاحب علم و دانش وہ جھوٹی خبروں کو اس لیے آگے نشر کرتے ہیں کہ لوگ جو شیئر کر رہے ہیں، جب اتنے لوگ شیئر کریں گے تو غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جھوٹ اتنا پھیلا دیا۔ تو یہ جھوٹے ہونے کی نشانی ہے کہ جو سنے، جو میرے ان باکس میں آئے اس کو میں آگے نشر کر دوں، تو جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ یا وہ اچھی بات کرے یا خاموش ہو جائے۔ من صمت نجا، جو ایسے فتنوں کی خبروں سے خاموش رہے وہ نجات پا گیا۔ اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا یہ فتنے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور ان فتنوں کی بنیاد ہوگی افواہیں، جھوٹی خبریں، بغیر تحقیق کی باتیں، ان سے بچنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی افواہیں پھیلتی تھیں، جیسے ابھی واقعہ بیان کیا سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کی بنیاد پر اللہ نے خبر اتاری کہ نہیں خبر نہیں ماننی، تحقیق کرنی ہے۔ اسی طرح غزوہ احد میں حضور کی شہادت کی افواہ پھیلائی گئی کہ معاذ اللہ حضور شہید کر دیے گئے تو کتنا نقصان ہوا۔ اسی طرح واقعہ افک ہے، امی عائشہ صدیقہ کے اوپر برائی کی تہمت لگائی بدبختوں نے، اللہ نے قرآن مجید میں کئی صورتیں اتار دیں، اور بغیر تحقیق کے تہمت کے معاملے میں ملوث ہونے والوں پہ حد قذف لگائی گئی کہ افواہ پہ کان نہیں دھرنے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں نے خبر اڑا دی کہ جی مسلمانوں کی تو یہاں کے اولاد ہی نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے، حضرت اسما کے بیٹے، سب سے پہلے مدینے میں پیدا ہونے والا بچہ عبداللہ ابن زبیر، عظیم صحابی، جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ نے ان خبروں کے منہ بند کر دیے، اور مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ آج ہمارے گھروں میں یہ نہیں ہوتا کہ جھوٹی خبر پھیلا دی جاتی ہے کہ اس عورت کی تو اولاد ہی نہیں ہو سکتی، افواہ پھیل جاتی، اور آپس میں میاں بیوی میں نفرت، خاندانوں میں نفرت، جھگڑوں، اور نتیجہ قتل و غارت اور طلاق تک، جھوٹی خبریں۔ اسی طرح حضرت عثمان کی شہادت کی افواہ پھیلائی۔ صلح حدیبیہ میں سن 6 ہجری کے اندر حضور نے تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ موت پر بیعت فرمائی تھی، ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، بعد میں پتہ چلا جھوٹی افواہ تھی۔ تو قرآن مجید نے ہمیں ایک اصول دے دیا کہ ہمارے دل، ہماری زبانیں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، سب کا ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا آپ کو کوئی تحقیقی علم نہ ہو اس کے پیچھے ہی نہ پڑیں، اس پہ توجہ نہ دیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کیونکہ انسان کے کان، آنکھیں، دل، ہر چیز کے بارے میں انسان سے حساب و کتاب ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے میں جو افواہیں، جھوٹ اور بے بنیاد خبریں پھیلتی ہیں، خاص طور پہ سوشل میڈیا پر، ہر مسلمان کی یہ دینی اور قرآنی اور ایمانی ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں سے، ان جھوٹی افواہوں سے
چاہے وہ کسی سے متعلق ہوں، کیونکہ یہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں، یہ دینی پلیٹ فارم ہے، یہ قرآن کا پلیٹ فارم ہے، یہ اللہ کے نبی کا منبر و مصلی ہے۔ ہم بالکل واضح بات کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ کسی سے متعلق، چاہے فریق مخالف ہے، چاہے ایک غلط انسان ہی کیوں نہ، اس کے بارے میں بھی جھوٹی خبر پھیلانا وہ جائز نہیں ہے۔ اس سے خاندانوں کا نقصان ہے، ملک و قوم کا نقصان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔